السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 تا 25 ہم پڑھیں گے، جس میں پہلی بات تو قرآن مجید منزل من اللہ ہونے کی ایک عقلی مضبوط دلیل پیش کی گئی۔ دوسری بات، جو نہیں مانتے ان کے لیے چیلنج اور ان کے لیے شدید وعید ہے۔ اور وہیں تیسری اہم بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو منزل من اللہ تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری۔ دونوں گروہوں کا اپنا اپنا ایک ٹھکانہ ہے، ایک انجام ہے، اس کی بھی تفصیل ان آیات میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر 23 سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس بارے میں شک میں ہو کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، ہماری طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی اور قیامت تک چیلنج باقی ہے۔ جو قرآن مجید کو منزل من اللہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم جیسے کسی انسان نے بنایا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم بھی تو یہی زبان بولتے ہو، انہی حروف سے تم بھی اپنے الفاظ جوڑتے ہو، تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اس جیسا پورا قرآن نہیں بنا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ 114 صورتیں نہیں بنا سکتے تو 10 صورت تو بنا لو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس آیت میں فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ چھوٹی سی صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھلا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی بشر کا ہے، انسان کا ہے، تو تم اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو، سب مل کر کے اس جیسا ایک کلام 10 صورتیں، چلو ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ کفار اور مشرکین جو حسد میں، بغض و عناد میں، اسلام دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اس کلام کو کہانیاں کہتے تھے۔ یہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، چونکہ ماضی کا تذکرہ ہے، قوموں کی ہلاکتوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، تو کہتے تھے یہ تو انہی اللہ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور کہتے ہیں اس کو کسی نے سکھایا ہے اور یہ ہم کو اللہ کا کلام کہہ کر پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود بناتے ہیں یا کوئی اور ان کو پڑھاتا اور سکھاتا ہے، تو تم بھی تو اہل زبان ہو، تمہیں بھی تو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تم بھی اپنے تمام فصحاء اور بلغاء اور ادباء کو یکجا کر لو، اپنے تمام ادیبوں اور شاعروں سے سب کی صلاحیتوں کو یکجا کر لو، اور پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ آج تک نہیں بنا سکے، قیامت تک نہیں بنا سکیں گے، تو پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز بھی نہیں کر سکو گے، یعنی سب مل کر کے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف تم، تمہارے معبود، بلکہ سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اور وہ مل کر کے بھی اس جیسا کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر انکار سے باز آ جاؤ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یعنی اگر تمہیں اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے اور اسے تم بشر کا کلام مانتے ہو تو تم بھی بنا کر لے آؤ، اور تم نہیں بنا سکے اور قیامت تک اس جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہو، ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے، تو پھر اپنے انجام سے ڈر جاؤ۔ انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈر جاؤ۔
التی وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، یعنی انسانوں کے ڈالنے سے اس آگ میں کمی نہیں آئے گی، انسانوں کے جسم سے نکلنے والے خون، پیپ اور پانی سے وہ آگ بجھے گی نہیں، بلکہ اس کے شعلے اور بھڑک اٹھیں گے۔ یہ ایندھن ہے، جس طرح جلتی ہوئی آگ میں کوئلے ڈالے جائیں، سوکھی لکڑی ڈالی جائے یا آتش گیر مادہ ڈالا جائے تو آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح سے جہنم کی آگ کا ایندھن ہی انسان ہے۔ وقودها الناس، یہ آگ جو جہنم کی آگ ہے اور دنیاوی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ حرارت رکھتی ہے۔ صحابہ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ کم حرارت رکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کی آگ کو اس سے 70 گنا زیادہ حرارت دی گئی ہے، اور وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں، یعنی وہ معبود جسے پوجتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، انہیں بھی آگ لپیٹ میں لے لے گی۔ اور بعض کہتے ہیں پتھر سے مراد گندک کا پتھر، ایسے پتھر جس کو آگ فوراً لپکتی ہے اور آگ پکڑ لیتی ہے، اس آگ میں اور تیزی آئے گی۔ اعدت للکافرین، یہ آگ، یہ آتش جہنم، یہ برا ٹھکانہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اعدت فعل ماضی ہے، یعنی تیار شدہ ہے، جہنم موجود ہے، تیار شدہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی، اور جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اے جبرائیل، جہنم اور جنت کا مشاہدہ کر کے بتاؤ کہ وہ کیسے ٹھکانے ہیں۔ جبرائیل دیکھ کر اس پر تبصرہ کرتے ہیں، یا اللہ، ایسی جہنم کی آگ کہ جو شخص سنے گا اس سے بہت دور بھاگے گا، کوئی بھی تیرا بندہ جہنم میں جانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرے گا، کوئی ایسا ٹھکانہ اپنے لیے منتخب نہیں کرے گا، اور جنت اور اس کی نعمتیں جو بھی سنے گا ضرور اس کی طرف لپکے گا، کوئی بھی اس کو حاصل کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں جنت اور جہنم کے چاروں طرف ایک باڑ کھڑی کر دی گئی، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا اور جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا۔ پھر جبرائیل سے کہا کہ اب جاؤ مشاہدہ کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام دیکھ کر آئے اور کہنے لگے، یا اللہ، اب جنت ہے تو بہت اچھا ٹھکانہ، اس کی نعمتیں، اس کی لذتیں، اس کی آسائشیں، اس کی سہولتیں، جو شخص بھی سنے گا ضرور اس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اب حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے۔ لگتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو ان مشکلات کو عبور کر کے وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا، جو خواہشات کو کچل دیں گے اور تو جہنم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ جو خواہشات کے بہاؤ میں بہہ جائیں گے، خواہشات پر عمل کریں گے تو لپکتے ہوئے گویا کہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان دونوں میں سے کون سا ٹھکانہ پسند کرتے ہیں؟ سب کا جواب ہوگا جنت۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں، ہر استاد چاہتا ہے، ہر ذی شعور انسان یہی چاہتا ہے۔ بچے کو بھی یہ شعور ہے کہ میں آگ میں نہیں جانا چاہتا، میں جہنم میں جلنا نہیں چاہتا، میں عذاب میں گرفتار ہونا نہیں چاہتا، یقیناً کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ کہہ دینا اور یہ تمنا کرنا کافی نہیں ہے۔ صرف آرزو کر دینے سے کہ مجھے جنت چاہیے اور مجھے جہنم نہیں چاہیے، میں جہنم کو پسند نہیں کرتا، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اتنے جذبات اور خیالات تو اہل کتاب یہود و نصارہ کے بھی ہیں، اس دور میں بھی تھے، جہنم میں جانے سے وہ خود بھی ڈرتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہنے لگے جہنم میں ہم اگر گئے بھی نا تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں تو یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا، یعنی ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو تمنا، آرزو، خواہش بلکہ دعوے تھے ان کے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی صرف دعویٰ کرتا ہے، ہم بھی کیا صرف دعوے پر اکتفا کرتے ہیں یا عملاً ہم نے جنت کے حصول کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے عملاً کچھ کاموں کو ترک کیا ہے۔ حرام چیزوں سے بچنا بنیادی شرط ہے، شرک اور کفر سے بچنا، بدعات اور خرافات سے بچنا، رسم و رواج سے بچنا ضروری ہے، تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو ان دو آیتوں میں
نمبر 1 تو قرآن مجید منزل من اللہ ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کی بھی دلیل ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل ہم نے پڑھے کہ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے زمین بچھائی، جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے بارش برسائی اور یہ مختلف پھل تمہارے لیے پیدا کیے، اس کی عبادت کرو۔ تو جہاں توحید کا تذکرہ ہوا وہاں رسالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے جب مؤذن 5 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اتنا اللہ کو محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اتنا اللہ نے رفعت اور بلندی سے نوازا ہے۔ خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا یا آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو منزل من اللہ نہیں مانتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے قبل بھی ہم پڑھ چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اب قیامت تک کے لیے یہ کامل مکمل دستور حیات ہے۔ اسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا اگر تم اس بارے میں شک میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے عبد کے ساتھ کیا، یعنی آپ معاذ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے وزیر اور مشیر نہیں ہیں۔ کائنات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت اور بادشاہت میں سے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، آپ عبد ہیں، بندے ہیں اللہ کے۔ ہاں، اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، بلکہ خاتم النبیین کے عظیم منصب سے آپ کو نوازا، لیکن ہیں عبد۔ عظمت کے مقامات پر جہاں جہاں اللہ نے آپ کا تعارف کروایا وہاں عبد کہہ کر کتنے نادان ہے وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی صفات تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں، آپ کو قادر مطلق، مختار کل اور نہ معلوم کیسے کیسے القابات سے نوازتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ دراصل دین سے جہالت ہے، یہ قرآن سے لا علمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ بھی نازل کیا اگر تم اس بارے میں ذرا سا شک میں ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، کیا ہم واقعی اس جہنم کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو ڈراتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو اس سے متنبہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہاں، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے تو اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل کرونا وائرس سے بچنے کے لیے منہ پہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بھی اور جسم کو بھی پورا چھپاتے ہیں، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے دیکھا کہ نہیں انکل ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، کیوں؟ وائرس لگ جائے گا، بیماری لگ جائے گی ایک دوسرے سے۔ تو ان بچوں کو بتایا گیا نا، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے۔ تو اسی طرح سے جہنم سے بھی ڈرائیں کہ جھوٹ نہیں بولتے، نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ورنہ تو جہنم کی آگ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اگر اس طرف توجہ نہیں دیں گے اور یہ پہلو اجاگر نہیں کریں گے جو قرآن کا بنیادی موضوع ہے، بار بار قرآن جہنم سے ڈراتا ہے اور جنت کی رغبت دلاتا ہے، تو فرمایا کہ اس آگ سے بچو جو اعدت وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب جہنم کا تذکرہ آیا اور اس کے جہنم کے اہل وہ لوگ قرار پائے جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، تو اس کے بالمقابل جو مومن ہیں، جو متبع کتاب و سنت ہیں، جو مطیع فرما بردار ہیں، جو مانتے ہیں، ان کے لیے پھر انعام بھی ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب جہنم کا ذکر آیا جنت کا بھی تذکرہ فرمایا، جب کافروں کا اللہ تعالیٰ نے انجام دکھلایا تو نیک لوگوں کا اچھا ٹھکانہ بھی واضح کر دیا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لایا اور جو نیک عمل کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کو، صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے۔ آج اکثریت ہماری، ہم صرف مسلمان کہلا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم تو جنت میں جائیں گے۔ یہی خوش فہمی تو یہود و نصارہ کو تھی، وہ کہتے تھے نا کہ یہود اور نصارہ کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، مسلمان بن کے دکھانا مشکل ہے۔
کہلانے والے تو بہت سارے دنیا میں ہیں۔ کسی نے اسلام کا 1% حصہ اپنایا ہوا ہے، کسی نے 5%، کوئی 10%۔ اللہ تو فرماتا ہے 100% اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے طور پر 100% داخل ہو جاؤ، تمام کے تمام احکامات اور مسائل میں اسلام کو اپنا لو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو مکمل طور پر اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق اپنی خوشی اور غمی کے لمحات گزارتے ہیں، اسی کے مطابق اپنے تمام معاملات کو، حتیٰ کہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، اکیلے میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، دن کی روشنی ہو، رات کی تاریکی ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ اسلام کو دل سے پسند کر کے اپناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور پیغمبر مانتے ہیں، تو اس دین کو دین اسلام سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ بھی تو کریں۔ دعویٰ زبان سے کافی نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ خوشخبری ان لوگوں کو سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، نیک عمل کرتے رہتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کی جمع جنات، یعنی بہت ساری جنتیں ہیں، اور ایک ایک جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی کا کوئی پیمانہ دنیا میں انسان کے پاس نہیں ہے۔ صرف ایک ایک جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ ایک ادنا جنتی کو ملے گی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ گھڑ سوار 500 سال تک اس کے سائے میں سفر کرتا رہے تو ختم نہ ہو، اس قدر وسیع و عریض، اس قدر بڑی جنت۔ تو بچوں کے لیے ایک دلچسپی کی بات بتا دوں کہ جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں اتنی ہریالی ہے، گویا ہر چیز کو اس نے ڈھانپ لیا ہے، ہر چیز کو چھپا لیا ہے، اس لیے اس کو جنت کہا گیا۔ اور اسی سے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اسے جنین کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اور جس شخص کے عقل میں کوئی فطور آ جائے اس کو کہتے ہیں جنون ہے، مجنون۔ تو مجنون کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل کو کسی بیماری نے چھپا لیا ہے۔ تو اسی طرح سے جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اگرچہ جن ٹی وی پہ تو کچھ جنوں کو آپ دیکھیں گے، لیکن حقیقت میں جن نہیں دیکھ سکتے آپ۔ اگر دیکھ لیں تو انسان گھبرا جائے، نظروں سے اوجھل ہے نا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، فرمایا کہ ابلیس اور اس کی ذریت تمہیں تو دیکھتی ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہیں۔ تو ایسی جنت کا اللہ نے ذکر فرمایا جس کی ہریالی، جس کا سبزہ، جس کے اندر درخت اتنے زیادہ ہیں گویا ہر چیز کو چھپا لیا ہے۔ اس قدر جو ہے تازگی ہوگی، ہریالی ہوگی کہ جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اتنا وافر مقدار میں جہاں پانی ہو وہاں سبزہ کتنا ہوگا، ہریالی کیسی ہوگی۔ پھر کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب کبھی انہیں پھلوں سے رزق دیا جائے گا، جب کوئی پھل بطور رزق ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ سمجھیں گے جو پہلے دیا گیا تھا وہی ہے یہ۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہنے لگے یہ ہمیں پہلے دیا گیا تھا وہی ہے نا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، حقیقت میں شکل ایک جیسی ہوگی لیکن ہر مرتبہ ذائقہ جدا ہوگا، ہر مرتبہ اس کی لذت دوبالا ہوگی، ہر مرتبہ اس کے اندر ایک عجیب مزہ آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ایسی لذتیں رکھی ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا تو ان کی شکل و صورت سے وہ پہچان لیں گے کہ اچھا یہ آم ہے جو دنیا میں بھی ہم کھاتے تھے، یہ سیب ہیں، یہ فلاں پھل ہے یہ جو دنیا میں کھاتے تھے۔ وہ اتو بھی متشابہہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں وہ لذتیں اللہ نے جو رکھی ہیں انسان ان کو یاد کرے گا، لیکن جب کھائے گا تو کیا جنت کے پھل اور ان کی لذت ہر دفعہ اس کی لذت جدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ آپ نماز کسوف کی امامت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، یعنی سورج یا چاند گرہن کی نماز تھی، اور نماز کے دوران ہی آپ 2 قدم آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد پھر 1-2 قدم آپ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قبلے کی دیوار پر ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے
خیر اور شر اتنے قریب سے دکھلایا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی، ایسی خیر اور ایسا شر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مشاہدہ کروایا اس دیوار پر۔ یہ جو قبلے کی دیوار ہے نا، تم نے دیکھا کہ میں 1-2 قدم آگے بڑھ گیا تھا، میں نے جنت کے پھل دیکھے تو میں آگے بڑھا کہ انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں تاکہ تم اس کو جنت کے پھل کھاتے۔ مجھ سے کہا گیا ابھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں ایک خوشہ انگور کا توڑ لیتا، رہتی دنیا تک تم کھاتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر! جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی اس قدر شدید آگ ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو 2 قدم میں پیچھے ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہیں۔ ازواج زوج کی جمع ہے، مرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیویاں رکھی ہیں، اور نیک صالح ایمان والی عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نیک صالح مرد رکھے ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مومنہ تھیں، متقی پرہیزگار تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت بیان کی کہ دنیا میں کمال کے درجے تک پہنچنے والی عورتوں میں سے یہ 3 عورتیں ہیں، آسیہ زوجہ فرعون، اور مریم بنت عمران، اور خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ۔ اور فرمایا کہ عائشہ کو ان تمام عورتوں پر، دنیا کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو سیدہ آسیہ جو تھیں فرعون کی بیوی تھی، فرعون تو جہنم کا ایندھن ہے، اور آسیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جنت میں جائیں گی۔ تو ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی یہ عورتیں بھی جنت میں جائیں گی تو پاکیزہ ہوں گی، اور جو حوریں ہیں وہ بھی حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور گویا کہ چھپے ہوئے موتی ہیں۔ ان سب کی اللہ نے خوبی یہ بیان کی کہ جنت میں نہ تو انہیں کوئی بول و براز کی حاجت ہوگی، نہ تھوک اور بلغم و ناک، اور نہ ہی کوئی پسینہ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جو ہے ماہواری، تمام عیوب سے پاک۔ ان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی حسن اور خوبصورتی کی بات بیان فرمائی کہ اگر جنت کی کوئی عورت اپنا دوپٹہ زمین پر لٹکا دے تو پوری دنیا مہک جائے اور روشن ہو جائے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مفسرین کہتے ہیں کہ ان عورتوں کی ایک صفت ہے پاکیزہ، یعنی جسم کے اعتبار سے بھی پاک ہوں گی، اور اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی پاک ہوں گی، ان میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ یہ جنتی عورتوں کی خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی، بلکہ جنت کے تمام مرد ہوں یا عورتیں، اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے جو بھی کوئی آپس کی رنجشیں ہوں گی، آپس کی ناراضگیاں ہوں گی، سب کچھ نکال دیں گے، اور بالکل صاف شفاف ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو کر کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک کہ کامل مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن بن نہیں سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور ایک دوسرے سے محبت کیسے ہوگی؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ تو آخرت میں جنت کی عورتوں کی اللہ نے خوبی بیان کی۔ دنیا میں بھی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر چاہتی ہیں کہ آخرت میں اللہ کی طرف سے یہ جو جنت اور نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں ہمیں بھی میسر آئے، تو عورتوں کی 2 بنیادی کمزوریوں سے عورتوں کو دور رہنا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو جنت میں زیادہ تر فقراء مساکین کو دیکھا، اور جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ ایک عورت پوچھتی ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یکثرن اللعن ویکفرن العشیر، ایک تو لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، اور نمبر 2 شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو شکوے شکایت، شوہروں کی ناشکری اور لعن طعن یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی نیک عمل کرنے والے، ایمان والے ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ یہ وہ ٹھکانہ نہیں ہے کہ جہاں پکنک کے لیے چند گھنٹے کے لیے گئے، یا کسی جگہ کسی اچھے شہر میں کسی اچھے ہوٹل میں آپ چند دن قیام کر کے آ گئے، یا
کچھ وقت گزار لیا آپ نے، لیکن بالآخر آپ لوٹ کر آتے ہیں اور زندگی بھر یاد کرتے ہیں کہ بہت اچھی تفریح تھی، بہت اچھا مقام تھا۔ تو جنت محض جائے تفریح نہیں ہے، جائے تفریح تو دنیا میں ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ تو مستقلاً ٹھکانہ ہے ایمان والوں کا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کبھی جنت ختم ہوگی، نہ جنت کی نعمتیں کم ہوں گی، نہ جوانی ختم ہوگی، نہ زندگی کبھی ختم ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے جو جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس ہمیشہ رہنے والی جنت اور اس کی نعمتوں کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے بشارت اور خوشخبری سنائی کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے سوال کیا ہے بھائی نے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جنت اور جہنم کی کس طرح سے ان کو جو ہے تربیت کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم کسی نہ کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر گفتگو کا آپ رخ موڑ دیں آخرت کی طرف، کہ اس کام کے عوض میں اگر نیک کام کیا، مثال کے طور پر کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا، کسی سائل کو آپ نے 10-20 روپے دے دیے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کیا، تو آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت میں نعمت عطا فرمائے گا۔ آپ نے کسی کو کھلایا، اللہ آپ کو جنت میں کھلائے گا۔ آپ نے کسی کو پانی پلایا، اللہ آپ کو جنت کے مشروبات سے جو ہے نوازے گا۔ تو گویا کہ ہر موضوع پر آپ اپنی گفتگو کا رخ آخرت کی طرف موڑیں گے اور جنت اور جہنم کا تذکرہ خود بخود آ جائے گا۔ مثلاً بچہ کوئی بھی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور آپ ڈانٹتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ اگر آپ دوبارہ جھوٹ بولو گے تو یہ تو گناہ ہے، اور گناہ کرنے والے کے لیے اللہ نے جہنم بنائی۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے؟ تو آپ سمجھائیں، ہر نافرمانی پر آپ جہنم کی وعید سنائیں، بار بار تذکرہ کریں، بار بار اس کی طرف بچوں کی توجہ دلائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ بچے خود آپ کو بھی ٹوکیں گے، اور آپ خوشی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ بات غلط کہہ دی، یا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا تھا، اللہ معاف کرے۔ تو فوراً جب آپ خود بھی جنت اور جہنم کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ جتنے کام اعمال صالحہ کے زمرے میں آتے ہیں اس کی جزا اللہ نے جنت رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والے۔ تو گویا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے زندگی کے تمام معاملے میں جنت اور جہنم کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر جلدی بچے اس موضوع کو سمجھ لیں گے، اور ہو سکے تو ان سے لسٹ بنوائیں کہ آج صبح سے شام تک آپ نے کون کون سے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے جنت کی طرف لے جانے والے کام آپ سمجھتے ہیں آپ نے کیے ہیں، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور کون سے کام ایسے کیے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو جہنم کی طرف، تاکہ جلدی سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور اب ہمارے بچوں کو بھی جنت والے کام کرنا آسان بنا دے، اور جہنم کے کاموں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔